میرا نام احمد ہے جو میں اب بتانے جا رہا ہوں۔ شاید آپ یقین نہ کریں، لیکن یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس رات میری بیوی میرے سامنے تھی، لیکن وہ میری بیوی نہیں تھی۔ آج کی کہانی پاکستان کی ایک اصل جگہ سے متعلق ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، ورنہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی۔ میری شادی کی پہلی رات کا ہے جو آج بھی میرے ذہن سے نہیں نکلتا۔ لاہور کے ایک پرانے مگر خوبصورت علاقے میں ہمارا نیا گھر تھا۔ شادی کی تقریب بہت شاندار تھی، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ مہمان چلے گئے اور رات تقریباً 2 بجے میں اپنی دلہن کو لے کر گھر کے اندر آیا۔ شادی کی رات کا کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف نرم سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی جو کمرے کو پرسکون اور خواب جیسا ماحول دے رہی تھی۔ بستر پر سرخ اور سفید گلاب کی پتیاں بڑی نفاست سے بکھری ہوئی تھیں، اور بیڈ کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے قمقمے جگمگا رہے تھے۔ ایک طرف شیشے کے سامنے دلہن کے لیے زیورات اور مہندی کی خوشبو مہک رہی تھی، جبکہ کمرے میں ہلکی سی عطر کی مہک فضا کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ چیز مکمل اور حسین لگ رہی تھی، جیسے یہ رات خوشیوں اور محبت سے بھرپور ہونے والی ہو، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اسی پرسکون کمرے میں کچھ ہی دیر بعد ایک خوفناک راز چھپ کر سامنے آنے جیسے دیواریں بھی سانس روک کر ہمیں دیکھ رہی ہوں۔ میری بیوی نے آہستہ سے کہا، یہ گھر تھوڑا عجیب نہیں لگ رہا؟ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ ہم دونوں کمرے میں آئے، جیسے ہی دروازہ بند کیا اچانک لائٹ جھپکی اور بجھ گئی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ اسی لمحے کمرے کے آئینے میں کچھ حرکت ہوئی۔ غور کیا تو لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں فوراً مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری دلہن خاموش تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، چلو یہاں سے ابھی، مگر میرے قدم جیسے رک گئے تھے، جیسے کوئی ہمیں جانے نہیں دینا۔ وہ آہستہ سے بولی، یہاں عجیب سا لگ رہا جیسے ہم اکیلے نہیں ہیں۔ کمرے کی دیواریں ٹھنڈی تھیں اور ہوا میں ہلکی سی نمی اور پرانی سی بو تھی۔ میں نے غور کیا تو لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں فوراً مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری دلہن خاموش تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ اچانک ایک سفید لباس میں عورت کھڑی نظر آئی۔ وہ عام انسان جیسی نہیں لگتی۔ اس کا جسم غیر معمولی طور پر لمبا اور دبلا ہے، جیسے ہڈیاں کھال کے نیچے واضح نظر آ رہی ہوں۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے ہیں، مگر بعض غیر فطری طور پر لمبے ہیں، اتنے کہ وہ چلتے ہوئے زمین کو تقریباً چھو لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس عورت نے سر اٹھایا، دونوں کے جسم کانپ گئے۔ وہ بالکل خاموش تھی، نہ حرکت نہ آواز۔ اس کے کپڑے سفید ضرور ہیں، مگر وہ سفید نہیں لگتے، بلکہ دھندلے، گندے اور وقت کے ساتھ جلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جیسے کسی نے اسے دھوپ میں نہیں بلکہ کسی پرانی قبر سے نکالا ہو۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ وہ چلتی نہیں بلکہ زمین پر سلائیڈ کرتی ہوئی لگتی ہے، جیسے اس کے پاؤں زمین سے جڑے ہی نہ ہوں۔ پھر اچانک اس نے سر جھکایا اور ہلکی آواز میں کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسی لمحے کمرے کی دیواریں جیسے سانس لینے لگیں، لائٹ بار بار جھپکنے لگی اور آئینہ خود بخود دھندلا ہو گیا۔ پھر اس نے ہمیں ڈرانا شروع کیا۔ پہلے دروازہ زور سے بند کیا، حالانکہ کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا۔ پھر کمرے کے کونے سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی، اور آخر میں ہماری ہی آوازیں واپس گونجنے لگیں، جیسے کمرہ ہمیں نقل کر رہا ہو۔ میری بیوی نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز جیسے گلے میں پھنس گئی، اور پھر وہ عورت آہستہ آہستہ ہمارے قریب آنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ کمرہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ بالکل سامنے آ گئی تو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، بس ہماری طرف دیکھ کر مسکرائی، اور وہ مسکراہٹ انسان کی نہیں تھی۔ اس کے بعد سب کچھ ایک دم سناٹا ہو گیا۔ پھر وہ عورت غائب ہو جاتی ہے۔ وہ عورت شیشے میں دیکھی دیتی ہے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اسی شیشے میں وہ بولتی ہے، اس گھر کی رسم تھی کہ ہر نئی دلہن کو خاموش کر دیا جاتا تھا تاکہ گھر کی عزت زندہ رہے۔ میں چیخی تھی، کسی نے نہیں سنا۔ اب جب بھی کوئی نئی دلہن آتی ہے، میں خود کو اس میں دیکھتی ہوں۔ پھر میں نے دیکھا ایک سایہ دیوار پر پھیل رہا تھا، لمبا ٹیڑھا،
اور وہ سیدھا میری دلہن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے دلہن کا ہاتھ پکڑا، مگر اچانک اس کی گرفت مجھ سے چھوٹنے لگی، جیسے کوئی اور اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ دلہن چیخی، احمد، مجھے چھوڑنا مت! میں پوری طاقت لگا رہا تھا، مگر اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف سرک رہی تھی، سیدھا اسی آئینے کی طرف، جیسے کوئی اور دنیا ہو، سنسان، سرد اور بے آواز۔ وہ سایہ دلہن کے بالوں کو ہلکا سا چھوتا ہے، اور ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ اگلے ہی لمحے میری دلہن کا آدھا جسم آئینے کے اندر جا چکا تھا۔ میں چیخ رہا تھا، مگر میری آواز جیسے رک گئی تھی، اور پھر وہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا، صرف آئینہ باقی تھا، اور اس میں اب دو سائے تھے، ایک اس لڑکی کا اور دوسرا میری دلہن کا۔ اسی وقت میں بے ہوش ہو گیا جب صبح میری آنکھ کھلی، میں زمین پہ پڑا تھا۔ میں اڑا اور سب سے پہلے اپنی دلہن کو دیکھا، مگر وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ بستر خالی تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ چادر ایسے سجی ہوئی تھی جیسے کسی نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ احمد کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، دروازہ اندر سے بند تھا، کھڑکیاں بھی بند تھیں، یعنی وہ باہر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر اس کی نظر آئینے پر پڑی، آئینہ جو رات کو ٹوٹا ہوا اور دھندلا تھا، اب بالکل صاف تھا۔ مگر جب میں اس کے قریب گیا تو میری سانس رک گئی۔ اس کا چہرہ ساکت تھا، آنکھیں سیدھی میری طرف، اور ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اور پھر آئینے سے مدھم آواز آئی، مجھے واپس لے آؤ۔ اگلے ہی لمحے میں آئینے کے قریب گیا، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، اور جیسے ہی میں نے ہاتھ آئینے پر رکھا وہ پانی کی طرح لہرانے لگا۔ میں جانتا تھا اگر میں اندر گیا تو شاید واپس نہ آ سکوں، مگر وہ میری بیوی تھی، اور ایک شوہر اپنی بیوی کو یوں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں نے آنکھیں بند کیں، اور اگلے ہی لمحے اس اندھیرے راستے میں قدم رکھ دیا جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ تھی۔ سایہ نمودار ہوتا ہے، وہی خوفناک عورت، وہ دھیمی آواز میں کہتی ہے، اگر اپنی دلہن کو واپس لینا ہے تو تمہیں بھی ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھتا ہو، اور پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح گھر والے کمرہ کھولتے ہیں، مگر وہاں نہ دلہن ہوتی ہے نہ میں۔ احمد، تم دیر سے آئے، میرا دل جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ یہ وہ زینب نہیں تھی جسے میں چھوڑ کر آیا تھا، یہ کچھ اور بن چکی تھی۔ میں نے پوری ہمت جمع کی اور ایک قدم آگے بڑھایا، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ عورت زور سے ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو دیواروں سے ٹکرا کر میرے دماغ میں گونجنے لگی، یہ جگہ تمہاری دنیا نہیں ہے، یہاں جو آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ کی آنکھیں بھی ویسی ہی سیاہ ہو چکی تھیں۔ احمد، تم دیر سے آئے، اس نے دھیمی خوفناک آواز میں کہا۔ میرے ارد گرد اندھیرا اور گہرا ہونے لگا، اور مجھے تب احساس ہوا شاید میں اسے بچانے نہیں بلکہ خود اس دنیا کا حصہ بننے آ گیا ہوں۔ میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی، احمد، تم دیر سے آئے، میرا دل جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ یہ وہ زینب نہیں تھی جسے میں چھوڑ کر آیا تھا، یہ کچھ اور بن چکی تھی۔ میں نے پوری ہمت جمع کی اور ایک قدم آگے بڑھایا، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی گرفت برف کی طرح ٹھنڈی تھی، اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ اس نے سرگوشی کی، میں نے پوری طاقت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، اور اسی لمحے میری نظر اس کے ہاتھ پر پڑی، وہی انگوٹھی جو میں نے اسے شادی کی رات پہنائی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھوم گیا، اور اچانک مجھے حقیقت سمجھ آ گئی، یہ سب
اسی آئینے سے شروع ہوا تھا۔ میں نے آخری بار ہمت کی اور پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکا دیا اور بھاگ کر دروازے کی طرف بڑھا، پیچھے سے اس کی چیخیں اور وہ عورت کی ہنسی، تم بچ نہیں سکتے احمد۔ میں دوڑتا ہوا واپس اسی راستے کی طرف گیا اور جیسے ہی روشنی نظر آئی میں نے بغیر سوچے اس میں چھلانگ لگا دی۔ اگلے ہی لمحے میں اپنے کمرے میں تھا، سب کچھ خاموش تھا۔ میں نے فوراً پیچھے موڑ کر دیکھا، آئینہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں زمین پر گر گیا، سانس بحال کرنے کی کوشش کرتا ہوا میں بچ گیا، میں نے خود سے کہا، مگر پھر آئینے میں میری نظر اپنے عکس پر پڑی اور میرا خون جم گیا۔ میرے پیچھے وہی عورت کھڑی تھی اور اس کے ساتھ میری دلہن، دونوں آہستہ آہستہ مسکرا رہی تھیں۔ احمد، تم واقعی بچ کر آ گئے ہو؟ آئینے میں میرا عکس آہستہ آہستہ مسکرانے لگا، مگر میں مسکرا نہیں رہا تھا۔ اس رات مجھے سمجھ آ گیا، میں واپس تو آ گیا ہوں مگر اکیلا نہیں۔ آئینے میں وہ دونوں کھڑی تھیں، میری دلہن اور وہ عورت۔ کمرے کی فضا پھر سے بوجھل ہو گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس بار کچھ الگ تھا۔ وہ عورت اب ویسی خوفناک نہیں لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پہلی بار غصے کے بجائے درد تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے سے باہر آئی، کمرے میں ٹھنڈی ہوا پھیل گئی۔ میں ساکت کھڑا تھا، کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے میری دلہن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اسے سنبھال کر رکھنا، ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں ملتا، مگر آج تم نے مجھے یاد دلا دیا کہ محبت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، یہ تمہاری محبت کی وجہ سے واپس آ گئی ہے۔ ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ آنسو سیاہ تھے۔ ڈرنا مت، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ ہر خوفناک چیز بری نہیں ہوتی اور ہر خوبصورت چیز محفوظ نہیں ہوتی۔ اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے کوئی ماں آخری بار اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہو۔ اچانک کمرے کی ہوا بدلنے لگی، وہ عورت پیچھے ہٹنے لگی، اس کا وجود دھندلا ہونے لگا۔ شاید اب مجھے بھی سکون مل جائے۔ آخری بار اس نے ہماری طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس رات کے بعد وہ عورت کبھی واپس نہیں آئی، مگر اس کی بات آج تک میرے دل میں گونجتی ہے۔ کمرہ بالکل خاموش ہو گیا۔ کچھ درد مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے، وہ ہر نئی شادی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔